اور جناب ویلکم بیک. اور اب ہمیں جوائننگ کیا ہے روبی عثمان صاحبہ نے, جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں, کافی بچوں کو تعلیم دے چکی ہیں, ایچ آر کی ٹیچر ہیں, خود پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہیں, یا پی ایچ ڈی کے اوپر ہم اگر بات کرتے ہیں, اچھا ریسرچ کے اوپر جب پی ایچ ڈی جو بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ریسرچ کرتے ہیں تو بہترین انداز میں بات کرتی ہیں, نہ صرف بات کرتی ہے بلکہ بتاتی ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میں یہ نہیں کرنا چاہتی. ویری اسٹریٹ to what she wants to do, what she don't wants to do, do's and don't میں بڑی کلیئر ہے. آپ کو ملواتے ہیں روبی صاحبہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. اچھا بینگ اے لڑکی, میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ڈو اینڈ ناٹس میں نہیں کلیئر ہوتی لڑکی نا, یو آر ویری کلیئر. کیا ریزن؟ بچپن میں گلی ڈنڈا یا آپ نے وہ اسٹاکو جس کو پیل دوج بولتے ہیں وہ بہت کھیلا, یا کرکٹ کھیلنے کا بڑا وہ تھا کہ نہیں بس I'll take the decision تو وہی کرنا ہے؟ نو ناٹ لائک دیٹ. اپنے گولز میں نے کرسٹل کلیئر رکھے تھے کہ آئی ہیو ٹو, مجھے یہاں تک پہنچنا ہے, اس کی ڈیسٹینیشن ہے, مجھے یہاں تک پہنچنا ہے. مائی گولز آر آلویز کلیئر, مجھے کرنا ہے تو یہ کرنا ہے. alright جی. اسی کے ساتھ ظفر بھائی جو کہ بات کرتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان سٹیل مل کی, پاکستان سٹیل مل کی بحالی کی, اور آج ان کو ہم تھوڑے سے ٹرن آؤٹ پر لے کر جائیں گے کہ وہ کون سا ایسا راز ہے جس کی وجہ سے بات ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے, اوپن پلیٹ فارمز پر بات نہیں ہوتی ہے پاکستان سٹیل مل کی. کیونکہ ابھی بھی ایک تجزیہ میں نے پڑھا جو کہ آئی گیس کوئی 6 دن پہلے پبلشڈ ہوا ہے, اور اس کے اندر یہی لکھا گیا کہ پاکستان سٹیل مل وہ ایسٹ ہے کہ اگر وہ رننگ میں آ جائے گا, بجلی کی کھپت, آکسیجن کی کمی, را مٹیریل جو ہے وہ 60% ہمارا وہاں سے جنریٹ ہوگا. تو آخر اس گتھی کو کیوں نہیں سلجھا رہے؟ السلام علیکم ظفر بھائی. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ. ظفر بھائی میں نے آرٹیکل پڑھا ہے تو میں نیٹ پہ ہی پڑھتا ہوں, کیونکہ آج کل خبروں والا ٹائم رہا نہیں, اور جب تک آتی ہیں تب تک بندہ بڈھا ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر خبر صحیح ہے؟ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل جب فل کیپیسٹی میں چلتا تھا تو تب بھی وہ پاکستان کی اسٹیل کی فولاد کی صرف 30% ضرورت پوری کرتا تھا, 70% اس وقت بھی امپورٹ ہوتا تھا شپ بریکنگ سے, اور جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے تھے اس سے ہم اپنی کھپت کو پورا کرتے تھے ملک کی. لیکن ظفر بھائی میں ایک بات, مجھے بڑا لاسٹ ٹائم بھی سوال آیا تھا, وہ آپ کے آتے ساتھ ہی چیزیں جب اناؤنس ہو گئیں تو اس پہ یہ چیزیں آئیں کہ دیکھیں آپ نے چیزوں کو ایکسپینڈ کرتے ہیں نا, جیسے کہ آپ ایئر لائن کی اگر بات کریں تو 3 طیاروں پہ ایئر لائن سٹارٹ ہوتی ہے, پھر وہ 3 طیارے نہیں رہتے, اس کو 6, 8, 10, جیسے کہ اب سب سے بڑا بیڑا ٹرکش ایئر کے بعد ایمریٹس ایئر کے پاس ہے, امارات کی جو نجی ایئر لائن ہے, ان کے پاس اپنے جو ہے وہ 430 A380 ہیں جو کہ ورلڈ لارجسٹ پلین ہے. تو آپ ایکسپینڈ کرتے چیزوں کو, جب ہم 30% پر کام کر رہے تھے اس وقت تو ہم نے ایکسپینڈ نہیں کیا تھا نا اس کو, پھر بعد میں ایکسپینڈ ہونا تھا جس کے اوپر وہ ٹھیکیداری نظام پہ چلا گیا, وہ تمام چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں, اور پھر ان لاس اس کو تالے لگ گئے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پاکستان اسٹیل ہے اس کی جو کیپیسٹی تھی پیداوار کی وہ 1.1 ملین ٹن تھی, ٹھیک ہے, اور اس میں رشیا نے گنجائش رکھی تھی کہ اس کو 3 ملین ٹن کے اوپر جو ہے لے کر جانا تھا. لیکن ویری فرسٹ ڈے سے جب سے یہ اسٹیل میں لگنی شروع ہوئی ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا تھا کہ جی یہ تو وائٹ ایلیفینٹ ہے, اور یہ تو جو ہے سفید ہاتھی ہے, اور جو ہے یہ تو جو ہے وہ کیسے لگایا جا رہا ہے. اچھا میں بتاؤں آپ کو کہ جتنے بھی ہمارے نیبر کنٹریز ہیں, ایران کے اندر ہمارے لوگ ٹرینڈ ہونے گئے, ایران کے پاس پہلے سے اسٹیل مل لگی بھی تھی اور ابھی تک چل رہی ہیں. ترکی ہمارے لوگ گئے, انڈیا کے اندر جو ہے وہ ٹاٹا اسٹیل مل پاکستان بننے سے پہلے کی تھی, ان کی پوری ایک علیحدہ منسٹری ہے اسٹیل کی. اس طرح سے یعنی اطراف میں چائنا جو ہے اس کی سب سے زیادہ یعنی اسٹیل پروڈیوس کرنے والا ادارہ چائنا ہے. ہم نے صرف ایک چھوٹی سی اسٹیل مل لگائی تھی جس کو یہاں پہ بہت بڑا سمجھا جاتا تھا, اور جس کو 3.3 ملین ٹن کے اوپر لے کر جانا تھا. لیکن پہلے دن سے ہی جو ہے نا اس کو پہلے تو کوشش یہ کی گئی کہ یہ لگے نہیں, جب لگ گیا تو کوشش یہ کی گئی کہ یہ چلے نہیں, جب چل گیا تو پھر کوشش یہ کی گئی کہ اس کو جو ہے وہ ایکسپینڈ نہ ہونے دیا جائے اور اس کو کسی طریقے سے فلاپ کیا جائے, اور وہ ساری مافیا جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو گئی بالآخر کہ اسٹیل مل یعنی پاکستان کا واحد فولاد ساز ادارہ تھا
اس کو جو ہے وہ بند کروا کے انہوں نے چھوڑا اور اب کہتے ہیں کہ ہم نہیں لگائیں گے. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے دوست ہی نہیں جو بند کروانے کی بات کرتے ہیں. میم روبی کی طرف آتے ہیں. آپ کے لیے سیکھنا کبھی نہیں رکتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ لرننگ نیور اسٹاپ مینس زندگی ہمیں ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سکھا رہی ہوتی ہے. کبھی ہم اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں، کبھی ہم اپنے لوگوں سے سیکھتے ہیں جو آس پاس ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، کبھی ہم بچوں سے سیکھتے ہیں، کبھی ہم بڑوں سے سیکھتے ہیں. تو لرننگ کا جو پروسیس ہے نا یہ آن گوئنگ ہوتا ہے. زندگی آپ کو کچھ نہ کچھ ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سکھا رہی ہوتی ہے. اچھا، آج کی تیز بدلتی زندگی میں دنیا میں زندگی بھر سے سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ مطلب ہم کیوں کہتے ہیں کہ زندگی تیز چلی تو اسے ہر چیز سے سیکھو؟ اچھا، ورلڈ جو ہے نا دنیا بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، اور ٹیکنالوجی از پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول. ٹھیک ہے. تو ہمیں ٹیکنالوجی کے ٹولز کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں لرننگ کے پروسیس کو کنٹینیو رکھیں اور آگے اپنی گروتھ کو بھی کنٹینیو رکھ سکیں. سیکھتے رہیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں زندگی کے اندر تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں. اچھا، سیکھنے کا عمل صرف کلاس روم تک محدود ہے یا کلاس روم سے باہر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں؟ No, it's not like that. Learning is not limited to classroom or not in the books as well. I told you نا کہ لرننگ جو ہے کبھی بھی آپ کسی سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں، اپنے آئیڈیا سے سیکھتے ہیں، لوگوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. زندگی اٹ سیلف لیسن کو آپ کو بہت کچھ سکھا رہی ہوتی ہے اپنے تجربات کی بیس پہ. تو وہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ صرف کلاس روم میں ہی سیکھے گا اسٹوڈنٹ یا صرف بک سے ہی سیکھے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز اور بتائے گا کہ کہتے ہیں کہ آپ کی ناکامی پہلی سیڑھی ہوتی ہے کامیابی کی. کتنا بلیو کرتی ہیں اس پہ؟ فیلئر آپ کا بیسٹ ٹیچر ہوتا ہے. یہ آپ کو عاجزی سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، دوبارہ کوشش کرنے کی ہمت دیتا ہے، کریج دیتا ہے کہ یہاں زندگی آپ کی اینڈ نہیں ہوئی ہے. آپ اپنے فیلئر سے، اپنی مسٹیک سے لرن کرتے ہیں اور دوبارہ کوشش کرتے ہیں. از آلسو ون آف دا سائن آف دیٹ یو آر لرننگ یور لائف. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم پہلے رواں سوال کرتے ہیں، آپ کے لیے سوال آئے ہوئے ہیں تو پھر ہم وہ سٹارٹ کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے موٹیویٹ کرتی ہیں، کیا گائیڈ لائنز دیتی ہے؟ بینگ اے فیمیل ٹیچر میں بات کروں گا آپ سے. فیمیل تو فیمیل کو دکھ بھی سمجھ سکتی ہیں، درد بھی سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ آج کل کی جو ایکویلٹی ہے اس کے اندر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یونیورسٹیز کے اندر، وٹ ایور یونیورسٹی یو آر ٹیچنگ. لیکن آج کل بچیوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہوئی مائیں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے درد تو آپ سمجھ سکتی ہیں. لیکن کچھ میل ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے گھروں کے اندر کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں، تو ان کو آپ کیسے موٹیویٹ کرتی کہ یس یو کین لرن، آپ اس چیز کو مجھ سے ڈسکس کرو. اب وہ یہ نہیں ہے کہ عاشقی معشوقی کی باتیں ہیں، لیکن وہ ہے کہ گھر میں فائنینشیل پرابلمز ہیں، امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، گھر میں دوسری ماں آ چکی ہے، ABCDFG. تو اس پہ آپ بچوں کو کیسے موٹیویٹ کرتی ہیں؟ لیکن میں موسٹلی یوزلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ کوشش کرتی ہوں ان کو موٹیویٹ رکھوں ٹورڈ دا فیوچر کہ اگر آج آپ محنت کریں گے ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا. کوشش یہ کی جاتی ہے لیسن کو جو نا کلاس کے لیسن کو ہم کنیکٹ کریں ریئل ورلڈ ایگزامپل کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ کو موٹیویٹ کریں. فار سپوز کہ ایک ٹیم ورک ہے، ٹیم ورک کا آپ نے پروجیکٹ اسائن کر دیا ہے، تو دے کین ٹرائی اینڈ ایکسپیرینس ہاؤ دے کین ورک ان دا ٹیم ورک ایز ویل. ٹھیک ہے. اگر آپ کے طلبہ سیکھنے کے لیے کچھ چیز کی جستجو کرتے ہیں تو ٹرینڈ اپ آپ کیسے کرتی ہیں؟ مطلب آپ ان کو ایک چیز ایکسپلین کر کے بتاتی ہیں، یا ایک ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ اسکول کی طرح یہ ٹاپک ہے، یہ جاؤ پڑھ کے آؤ؟ It's not like that. آج کا بچہ جو جینزی ہے دے آر مور ٹیک سیوی. ٹھیک ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم بیونڈ دا بکس ان کو لرننگ دے سکیں، سکھا سکیں، کنیکٹ کر سکیں، ہم تھیوری کو کنیکٹ کر سکیں ریئل ورلڈ پریکٹیکل ورلڈ کے ساتھ. جو تھیوریٹیکل نالج آپ گین کر رہے ہیں اس کی اپلیکیشن کیسے ہو رہی ہے ریئل ورلڈ میں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ آبجیکٹو بینگ اے ٹیچر. روبی، آپ کے لیے میں ایک بات کہوں گا کہ لڑکی ذات جو ہے نا خدا کی حسین تخلیق ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے چہرے کے اوپر ایک ٹیچرزم ہے. آپ نے پڑھنا ہے، اس وقت مجھے بھی فیل ہو رہا ہے تم نے بھی آگے پڑھنا، تم ACCA کر سکتے ہو. تو مجھے ٹیچر پلے ویری امپورٹنٹ ایک رول ماڈل ہوتا ہے، وہی ایک ڈائریکشن دکھا رہا ہوتا ہے کہ دس از دا وے یو کین ڈو اٹ. کین ناٹ ڈو. آپ کو ایک موٹیویشن ہوتی ہے، آپ اس کو رول ماڈل ایز اے رول ماڈل انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، انسپائر کر رہے ہوتے ہیں. ٹیچرز آئی ٹولڈ یو نا کہ ٹیچر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں، اس کو ٹرانسفارم کرنے میں. تو بینگ اے ٹیچر ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا جائے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اور اپنی سکسیس کو ایزیلی جو ہے نا اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکیں. سیکھنے کا جو عمل ہے، تجربے کرنے کا جو عمل ہے، ٹیکنالوجی کا کتنا ہاتھ ہے؟ ٹیکنالوجی پلینگ اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ناؤ ڈیز. ٹھیک ہے، اگر آپ کنٹینیو لرننگ چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھنا چاہتے ہیں، دنیا سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں،
تو آپ کے پاس اسکلس جو ڈیجیٹل اسکلس کی نالج کا ہونا بہت ضروری ہے آج کے وقت میں. اگر آپ یہ ڈیجیٹل ٹولس کو کی امپورٹنس کو اتنا امپورٹنس نہیں دیں گے تو پھر زندگی میں دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے, اور جو لوگ دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا. اچھا, آپ سے ایک آؤٹ آف دا کورس جا کے میں ایک سوال کروں گا. فیمیل کا سوال ہے, سرگودا سے آپ کو دیکھ رہی ہیں, ان کا نام ہے شیریں, اور شیریں کہتی ہیں کہ مجھے یہ بتائے گا کہ روبی, ایک تو سب سے پہلے آپ کو بہت سلام, اور ڈفرینٹ انداز میں ایک ٹیچر کو آج میں نے دیکھا کہ جو واقعی میں فوکسنگ ہے آن اسٹڈیز. زبردست جی, کتنا آپ گھر کے امور خود انجام دیتی ہیں, کیونکہ اگر آپ صرف پڑھاتے ہیں تو اب صرف آپ نے پڑھانا ہے, لیکن آپ کیا کچن کا بھی وزٹ کرتی ہیں, گھروں کے کبھی جھاڑو بھی لگایا؟ پرسنل سوال ہو گیا سے, تو یہ آپ نے کبھی کیا؟ ہاں, I'm doing. میں اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف دونوں کو مینٹین کر رہی ہوں. اپنی ٹیچنگ بھی ہے, اسٹڈیز بھی ہے, اینڈ میں آلسو مینیج مائی پرسنل لائف ایز ویل, اینڈ ڈو کوکنگ ایز ویل. اچھا, ماشاء اللہ, مطلب آپ ملٹی ٹاسکنگ ہیں. تو غصہ آتا ہے تو پھر کیا کرتی ہیں؟ کبھی ایسے تو نہیں کرتی کہ A+B کا ہول کیوب فارمولا مجھے سالو کر کے بتاؤ؟ نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. غصہ تو آنا بڑی نارمل سی بات ہے, فطری بات ہے. اگر کوئی کہتا ہے غصہ نہیں آتا تو مجھے فار می کہ ہی اور شی کین ناٹ اے نارمل پرسن. اس کو نفسیاتی بیماری ہے, نیچرل پروسیس ہے. تو کوشش یہ جاتی ہے کہ اس کو مینیج کیا جائے, ٹھیک ہے, مینیج کر کے چیزوں کو بیلنس کر کے آپ اپنے آپ کو آگے جو ہے اس کو کیسے مینیج کرتی ہیں غصے کو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ببل کھا لینا چاہیے. یہ چینج دا سچویشن, چینج دا موڈ, اپنی پوزیشن چینج کر لیں, کلاس سے باہر چلے جائیں, کمرے سے باہر چلے جائیں, پانی پی لیں. دیٹس آلسو آل دیز ٹیکنیک جس کے تھرو آپ اپنے اینگر کو مینیج کر سکتے ہیں. ہاں, میں تو اینگر کو اس لیے مینیج کرتا ہوں, تنخواہ کٹ جاتی ہے تو اس لیے میں تو بڑا اچھا مینیج کرتا ہوں. اقبال بھی صحیح کہہ رہا ہوں کہ لڑکوں کو تھوڑا سا مشکل آتی ہے, کیا کہیں گے؟ کوئی مشکل نہیں, جیسے انہوں نے کہا تعلیم و تربیت, اور یہ کہ انسان ناکامیابی سے سیکھتا ہے, تو تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے, اور علم تو ہر وقت حاصل کرنا چاہیے. جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے, اور ہمیں تو یہی کہا گیا ہے نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو, کوشش کرتے رہو کرتے رہو. پہلے گانے ایسے ہی ہوتے تھے نا کہ ہمت بڑی ہے, ہمت بڑی ہے, ہمت سے کوئی کام لے, جب تک نہ ملے منزل کا پتہ, نہ رکے نہ کہیں آرام لے. ایسے گانے میں گاتا بھی ہوں جس سے کہ ذرا اور ہمت بڑھے. ایسی تبلیغ بھی میں کرتا ہوں. اصل میں پہلے کا زمانہ نا, میں ایک بات کروں گا ظفر بھائی آپ سے بھی, کہ پہلے کے اگر ہم کمرشلز بھی دیکھیں پرانے زمانے, اے خدا میرے ابو سلامت رہے, پاکستان اسٹیٹ لائف, آج کل تو بچی بھی ناچتی گاتی آ رہی ہوتی. پہلے وہ دعا ایک کلام تھا, اے خدا میرے ابو سلامت رہیں, بڑا اچھا سلوگن لگتا ہے, اور ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے, کیونکہ بیٹی کا سب سے پہلا ہیرو, اس کے دل کے اوپر راج کرنے والا میل پرسن اس کا باپ ہوتا ہے. میں غلط بول رہا ہوں, یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو مقصد یہ ہے کہ پہلے کے اندر نا, آپ کے اندر ظفر بھائی ہمارے بچوں کو ہم نالج جو دیتے ہیں نا, روبی میم جیسی ٹیچرز واقعی میں کم ہوتی ہے جو کہ فوکس آن دا ویژن ہے. میں ہر ٹیچر کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن کافی ایسی, لیکن جہاں اچھائی ہے وہاں برائی ہے, وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے روبی کہ ہم ہر چیز اچھی ہے. لیکن ظفر بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ کتنا امپلیمنٹ کرتا ہے بچوں کو بگاڑنے میں, مطلب امپیکٹ کتنا آتا ہے اس کا؟ دیکھیں, اب یہ جو دور ہے نا, اس میں سماجی قدریں بالکل تبدیل ہو چکی ہیں, اور آپ اب پہلے سے موازنہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ یہ موبائل کا دور نہیں تھا, نیٹ کا دور نہیں تھا. اس کی وجہ سے لوگوں کا جو مزاج تھا نا وہ بھی اور تھا. میں ایک بات آپ کو بولوں گا, دیکھیں جب آپ کا دور تھا, آپ بھی کوئی پاکستان بننے سے 300 سال پہلے کے نہیں, آپ اتنے بڑی عمر کے نہیں, لیکن جب آپ چھوٹے تھے اس وقت ٹیلی فون ہوتا تھا, کمیونیکیشن کا رستہ ہر طریقے پہ رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل آپ ہمارے جتنے کوریئر والے وہ غلط گھر پہ کوریئر, اس وقت تو کبوتروں کے ذریعے پرچیاں جایا کرتی تھی, چلے, اور وہ کبوتر بھی اتنا پکا آدمی ہوتا تھا, ادھر ہی جا کے دیتا. میں بات آگے بڑھانا چاہ رہا تھا نا وہ یہ کہ دیکھیں اب اس وقت تو جو بچہ ہے نا وہ ماں سے بھی زیادہ, وہ ٹیچر سے بھی زیادہ وہ موبائل سے جو ہے نا کھیل رہا ہوتا ہے, اسی سے سیکھ رہا ہوتا ہے, اسی سے سمجھ رہا ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیں بچہ روتا ہے نا تو ماں بھی اسے اٹھا کے موبائل پکڑا دے یہ چیز, اور کہ بھئی یہ چپ ہو جائے گا نا. تو اب اس کے نتیجے میں قدریں تبدیل ہی ہوں گی. اچھا پہلے اب یہ جو ابھی انہوں نے جس طرح سے بات کی جو ہے وہ
اور جس طرح کا انہوں نے جو ہے وہ گنگنایا ہے تو نو ڈاؤٹ. اور آپ نے پھر اس پہ جو مثال دی کہ اے خدا میرے ابو سلامت رہے, تو ایڈ بھی اور اشتہارات بھی ایسے ہی بنتے تھے. لیکن اب میڈیا کا بھی مزاج چینج ہے, لوگوں کا مزاج بھی چینج ہے, اور پھر ہمارے یہاں تو اب ہو یہ گیا کہ اتنا جو ہے وہ کمرشلائز جو ہے وہ ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے, اور اتنا کہ مادیت پرست ہو گیا ہے کہ اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ قدریں ہماری متاثر ہو رہی ہیں, ہمارا جو معاشرہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, گھرانہ متاثر ہو رہا ہے. اس کو فکر اس بات کی ہے کہ میری پروڈکٹ جو ہے وہ کس طریقے سے سیل زیادہ ہوگی. وہ اگر جو ہے نا وہ اچھل کود اور جو ہے وہ میوزک اور اس طرح کا جو ہے وہ اس میں وہ سمجھ رہا ہے کہ جو ہے وہ میری ریٹنگ بڑھ رہی, تو وہ وہی کام کرے گا. ظفر بھائی, آج کل اگر آپ پی ٹی وی کا دور آپ کو یاد ہو, ٹھیک ہے, میں نے تو خیر عروج والا دور تو نہیں دیکھا, لیکن میں نے نیٹ پہ بڑا پڑھا کہ آپ کا امیر کسی کو دکھایا جاتا تھا پی ٹی وی کی دور پہ. خاتون کو اگر امیر دکھانا ہے تو یا تو وہ دوپٹہ سر پہ آ جاتا تھا, ٹھیک ہے, یا ان کے ہاتھ میں وہ جو کیا کہتے ہیں وہ چوڑیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں, وہ بینگل جو ہوتی ہیں, وہ بہت ساری آتی ہے. آج کل امیر دکھانا ہے, سب سے پہلے شارٹ ٹاپ, ٹائٹ جینز, سگریٹ ہاتھ میں. کہاں معاشرہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ ویمپ ولن دکھا رہے ہیں بندے کو, ٹھیک ہے. ولن دکھانے کے لیے آپ اس کی مونچھیں بھی بڑی کر سکتے ہیں. آپ گاڑیوں کے اندر وہ اکیلا 2 بٹن کھول کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے ارد گرد بڑے لوگ جمع ہیں, لیکن وہ سگریٹ پی رہا ہے. مطلب آپ معاشرے کے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں کہ جب تک آپ تمباکو نوشی کی طرف نہیں جائیں گے, آپ یو آر ناٹ لوکنگ لائک اے ویمپ, یو آر ناٹ لوکنگ لائک اے ولن. تو ہمارے یہاں پر ہم خود ہی گندا ایجوکیٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیں آپ کی اسی بات کو تھوڑا سا اگر اس طرف ڈائیورٹ کروں کہ جیسے مثال کے طور پہ ای چالان ہے, بڑا ایشو بنا ہوا ہے. اچھا, اب یہ کام تو بہت اچھا ہے, ہونا چاہیے, کیمرے لگنے چاہیے, سارا جو ہے اسی سے سارا سلسلہ بننا چاہیے. لیکن ہمارے جو لوگ ان سارے کاموں کو کرنے والے ہیں وہ اتنے بھونڈے انداز سے کرتے ہیں کہ ایک اچھے کام کو بھی جو ہے نا وہ متنازع بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اب وہ چالان کی رقم 200 روپے, 400 روپے, 500 روپے ہوتی ہے, وہ جو ہے 5,000 اور 10,000 اور 20,000 روپے رکھ رہے ہیں. روزگار دے نہیں رہے, روڈیں ٹھیک کر نہیں رہے, انفراسٹرکچر بہتر کر نہیں رہے. جو یعنی بائک ہے یا کار ہے وہ اوپن لیٹر کے اوپر چل رہی ہے, تماشا بن رہا ہے کہ صاحب وہ جو ہے وہ تو وہ چوری ہو گئی تھی 10 سال پہلے, اور اس کا چالان جو ہے وہ گھر پہ پہنچ گیا کہ صاحب یہ آپ کی بائک جو ہے. بائک پہلے بولے میں بھروں گا تب جب میری بائک ملے گی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, آپ ڈیل کریں. کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بریک پہ جائیں گے پھر آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ مدد کرتے ہیں تو آپ اللہ سے تجارت کریں کہ میں نے 100 روپیہ دیا, 1 کروڑ واپس مجھے ملنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے, وہ تو دینے والی ذات ہے. اب بریک کے بعد میم روبی کی طرف آئیں گے, دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت. جی شاہ نظر. alright جناب, ویلکم بیک. اور اب میم روبی کی طرف آتے ہیں. میم آپ بتائیے کہ کیا ہم بچوں سے سیکھ سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس کی بات میں کر رہا ہوں. ہاں, اسٹوڈنٹ سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. دے آر مور کیوریوسٹی, دے ہیو مور کیوریوسٹی. وہ پیشنیٹ ہیں, کریٹیو ہیں, دے شیئر دی آئیڈیاز ایز ویل. تو ان کی کریٹیوٹی, ان کے پیشن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. استاد بچوں سے سیکھتا ہے, جیسے ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر سے سیکھتا ہے تو استاد بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. اگر مثال میں آپ سے پوچھوں, آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے ان سے پیشن سیکھا ہے, ٹھیک ہے, ان میں ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کے اسکل سیکھے ہیں. They were very much quick to adapt the technology. I think so جانسیز میں ملینئر میں ڈفرینس ہے اڈیپٹیبلٹی کا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سیلف ریفلیکشن یعنی اپنے اوپر غور کرنا, اپنی چیزوں کی نظر ثانی کرنا, اپنی چیزوں کی تائید کرنا, اپنی چیزوں کے اندر خامیاں نکالنا. پازیٹیوٹی تو بڑا وہ کہتے ہیں نا, جب شیشے کا میں تو دنیا کا حسین ہوں, وہ تو لوگ بتاتے ہیں تم کتنے بھونڈے ہو ذیشان نظر, تو وہ بعد میں پتہ چلتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اپنا سیلف جس کو کہتے ہیں تجزیہ کرنا کتنا ضروری ہے؟ اپنی ایکشنز کو انالائز کریں کہ کیا واٹ آر دا تھنگز آر گوئنگ آن یور لائف, ٹھیک ہے, کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ان ایکٹیویٹیز میں فائنڈ آؤٹ کریں کہاں آپ ایررز ہیں, کہاں ویکنیس ہیں, کیا آپ کی اسٹرینتھ ہے, اور اپنی ویک پوائنٹ کو کوشش یہ کی جائے کہ اس کو اپنی اسٹرینتھ بنایا جائے تاکہ آپ اپنی پرسنالٹی کو امپروو کر سکیں کہ کہاں کہاں کون کون سے ایریاز میں آپ کی ڈیفیشنسی ہے آپ کی پرسنالٹی میں. زبردست. اچھا مجھے بتائیں کہ روبی کیسے بنی, کون سی بکس پڑھی, کون سی جرنی میں آپ نے چیزوں کو اڈاپٹ کیا کہ آج روبی جو ہے نا وہ روبی عثمان بن کر ہمارے سامنے موجود ہیں اور لوگ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ملٹیپل بکس ہیں, جس میں ون آف دا بک دا اٹامک ہیبٹ, اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا جو ہمیں اچھی عادتیں, ہیبٹس کو کیسے ماڈیفائی کیا جائے اینڈ کیسے نیو ہیبٹس کو اڈاپٹ کیا جائے.
that's played a very important role in my life. زبردست. اس کے علاوہ الکیمسٹ ہے اور کچھ موویز ہیں, The Pursuit of Happiness. These books and these movies play a very important role in my life کہ کچھ کرنا ہے زندگی میں. زبردست. اچھا, آج کل نوجوان نسل کے لڑکوں کا تو شادی کرنی ہے, اس کے علاوہ ان کا وہ تو رہتا نہیں نا. شادی از اے پارٹ آف دی لائف, ٹھیک ہے, ہاں نیسیسٹی ہے, کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن پرابلم یہ کہ آپ نے شادی کر لی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھوٹی عمر میں, کیونکہ اپنا آگے بڑھنے کے مراحل کو ختم نہیں کرنا. اچھا, آپ کی اگر کچھ نئی چیزیں آپ دیکھتی ہیں, فرض کریں آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ایک پیپر بنا ہوا ہے, میں بھی اس کو بنانا ہے, میں کیسے بناؤں گی, تو خود کو کیسے ڈھالتی ہیں اس سانچے میں؟ لیکن کوشش کرتے ہیں نیو آئیڈیاز کو ہم اس کو انفورس کریں, دیکھیں کہ کیا کیا کریٹیوٹی لائی جا سکتی ہے, اور تاکہ اس کو ماڈیفائی کر سکیں. جو ایگزسٹنگ پروسیس چل رہا ہے اس کو نئے طریقے سے, جدت کے ساتھ, نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم ڈسپلے کر سکتے ہیں. اچھا, پھر ہم فائنل تھاٹس سے ابھی کافی دور ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہمارے اگر والدین کی ہم بات کریں, وہ دو شخص دنیا کے بے وقوف وہ لوگ ہوتے ہیں, والد اور والدہ, جو اپنے لیے نہیں سوچتے. وہ جب والد اور والدہ بن جاتے ہیں نا, تو وہ بے وقوف بھی بن جاتے ہیں, ان کو بھوک بھی نہیں لگتی ہے, ان کا دل تو وہ مار چکے ہوتے ہیں کہ اب تو جو کرنا ہے اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے. ایک سٹیبل پوزیشن آتی ہے جب اولاد پڑھ جاتی ہے, اولاد ایک اچھے مقام پر ہوتی ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوئے کہ اب ہمیں بھی پڑھنا چاہیے, یا ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے, تو معاشرہ کہتا ہے بڈھی گھوڑی لال لگا, ٹھیک ہے, ایک ورڈ یوز ہوتا ہے, یا بڑھاپے میں قبر میں ٹانگے ہیں تو یہ اب کیا کرنے چلے ہیں. تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے, جو کہ کہتے ہیں کہ مجھے آئی ٹی کی دنیا میں آنا ہے, مجھے کچھ نہ کچھ اپنی پرسیو کرنا ہے, کہ میری جو ایجوکیشن میں نے اپنے دور میں چھوڑی تھی, میں اتنا ایجوکیٹ ہو جاؤں کہ میں دنیا کے ساتھ بات کرنے کی, میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا, میں کمپیٹ کر سکوں کہ اگر کوئی ای میل یا کوئی نیا سافٹ ویئر آیا ہے اس کو ہم کیسے یوز کریں. دیکھیں, آپ نے بات کی کہ ایج ڈزنٹ میٹر. لرننگ کا, آئی ٹولڈ یو نا, کہ لرننگ کوئی ایج نہیں ہے. زندگی میں انسان جب تک حیات ہے اس دنیا میں, وہ سیکھتا رہتا ہے, سکھاتا رہتا ہے. ایسا ہی ہے. اور آپ ان کی بات کریں اولڈ ایج لوگوں کی, جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور دے ہیو سیٹل ڈاؤن دیئر لائف ایز ویل, ٹھیک ہے, تو وہ آج کے وقت میں ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بھی جو ہے نا آج کے وقت میں اپنے آپ کو کنیکٹ رکھ سکیں دنیا کے ساتھ. یہ کبھی زندگی کی لائف لرننگ جو نا کہیں اسٹاپ نہیں ہوتی. آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پیشنیٹ ہیں ٹو لرن سم تھنگ. اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ گیم, کہ آپ اپنے مائنڈ کو کیسے پالش کرتے ہیں, کیسے آپ اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ کرتے رہنا زندگی کے اندر. وہ آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے, ینگ رکھتا ہے, اور کنیکٹ رکھتا ہے دنیا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا میم, آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ میرا نام کلثوم ہے, میں حیدرآباد کی رہائشی ہوں, میرا 15 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور اب اللہ کے فضل سے میں چلنے کے قابل ہوئی ہوں. میرے اندر ول پاور بہت ہے, لیکن اب میں آؤٹ آف دا اسٹڈی ہو چکی ہوں, اور میں نے انٹر کے بعد چھوڑ دیا تھا. کیا میں دوبارہ پرسیو کر سکتی ہوں؟ ہاں بالکل کر سکتی ہیں. تو ٹیکنالوجی کے تھرو آپ گھر بیٹھے ڈفرینٹ آن لائن کورسز کر سکتے ہیں, 2000 پیڈ فری ایز ویل. اس کے علاوہ یوٹیوب از آلسو امپورٹنٹ, کہ آپ اس کے تھرو بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اب تو چیزیں بہت آسان ہو گئی ہے, آپ گھر بیٹھے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اگین دیر از اے ول, دیر از اے وے. اچھا ایک بات میں بولوں, میرے اندر تھوڑا سا فقدان ہے, مجھے تو کلاس میں مجھے یاد ہی نہیں ہوتا. مجھے اچھا لوگ کہتے ہیں نا کہ یوٹیوب میں بڑا چیزیں یا آن لائن کلاسز ہے, آن لائن کلاس تو مجھے دنیا کی بھنڈ کلاس لگتی ہے. مطلب میں آئی لو ٹو سٹ ان دا کلاس روم, آئی ڈو ہیو اے فزیکل اپیئرنس. اب کی کہ کویشچن جو ہوتے ہیں نا, کراس کویشچننگ, میں نہیں بھی بول رہا, آپ نے بولا, ظفر بھائی نے بولا, یا ہمارے اقبال بھائی نے بولا, تو مجھے اس سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سی والی, ڈو یو پریفر کہ نہیں آن لائن ہو جائے تو میں گھر پہ بیٹھی ہوں, یا نہیں مجھے فزیکل اپیئرنس ہونا ہے کلاس میں؟ موسٹلی جو فزیکل اپیئرنس ہے اور فزیکل کلاسز کا جو ہے ہمارے پاس جو ریشو ہے, اس کا فیڈ بیک زیادہ اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو آن لائن. بچہ آن لائن کنیکٹ تو ہو جاتا ہے, بٹ اس کا فوکس جو ہے نا ڈائیورٹ ہو رہا ہوتا ہے وایا ڈفرینٹ اپلیکیشن, جو فون آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ فزیکل کلاسز اٹینڈ کریں, that is very effective for the learning as well. زبردست. سامنے جو بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے. ظفر بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ای چلان کی بات کی, آپ نے حکومت سندھ کی اقتدامات کے اوپر یہ کہا کہ بیٹر ہیں, بہت بیسٹ ہیں چیزیں, لیکن پھر وہی والا سوال کہ کیا آیا اس کو بھی یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ غریب کا چلان ہوگا, امیر کا چلان نہیں ہونا, جس کے پاس سورس ہے اس کا چلان نہیں ہونا, کیا یا چلان سب کا ہوگا؟ میں نے بات کہی نا, میں نے کہا کہ دیکھیں کوئی اچھا اقدام بھی بھونڈے انداز سے اگر کیا جائے
تو وہ متنازع ہو جاتا ہے, وہ تماشا بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی یہاں سندھ کے اندر پہلے آپ دیکھیں وہ نمبر پلیٹ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا, اب وہ ظفر بھائی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, واپس آ کے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان نظر. جناب ویلکم بیک, اور اسی کے ساتھ ہم دوبارہ ظفر بھائی جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا, اسحاق ڈار صاحب کچھ بتا رہے تھے, ہم نے کہا عوام کو وہ بھی سناتے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے, آپ کی ہم سنیں گے. میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی اقدامات ہوتے ہیں نا, وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عوام کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ عوام کو اذیت دینے کے لیے کیے جا رہے ہیں, جبکہ یہ سارے اقدامات اور ساری چیزیں ہوتی اس لیے ہیں کہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں بہتری آئے. مثال کے طور پہ ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کا سلسلہ بھی جو ہے وہ اس وقت بڑا جاری و ساری ہے. اچھا, اس کے اندر بھی جو مین ایشو ہے وہ جو صوبائی جو NFC ایوارڈ ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پوائنٹ موجود ہے اس کے اندر جو ہے نا. اچھا, ہوا کیا کہ پہلے اگر مرکز کے پاس اختیارات کا ارتکاز تھا تو وہ اس کے ذریعے سے ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبوں کو اختیار دلا دیے. صوبوں کو جب اختیار مل گیا تو انہوں نے نیچے دینے سے انکار کر دیا. اب کراچی ہے, سٹی گورنمنٹ ہے, انکم ہے, آمدنی ہے, وہ اس کی رقم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک الٹا جو ہے وہ ریاکشن پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کون سی صوبائی خود مختاری ہے کہ آپ نیچے اپنے جو یونین کونسلیں ہیں اور آج آپ کے جو ٹاؤن ہیں اور آپ کا جو یہ سارا سسٹم ہے سٹی گورنمنٹس وغیرہ کا, تمام شہروں کو فائدہ ہوگا, لیکن نہیں کرتے, اور اس کے اوپر اب وہ جو ہے وہ اس کو ارتکاز کر کے بیٹھ گئے. بالکل اسی طریقے سے جب یہ پلیٹ کا مسئلہ آیا تو پتہ چل رہا اس کو بھی اتنا متنازع اور اتنی بڑی رقم اس کی رکھ دی کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے بس سے باہر تھا کہ لوگ جو ہے وہ یعنی 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو کھلائیں یا پلیٹیں جو ہے نا ہزاروں روپے کی لگوائیں. اب بالکل اسی طریقے سے ای چالان جو ہے اچھی چیز ہے, ہونا چاہیے, کیمرے ہونے چاہیے, سیف سٹی ہونا چاہیے, ساری چیزوں کے اوپر جو ہے ٹریفک ہو, افراد ہوں, سارے معاملات ہوں, ان پہ نظر ہونی چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ 5,000, 20,000, 25,000 آپ کا ہیلمٹ نہیں ہے تو 20,000 ہے, اور نہیں 15,000 ہے, اور اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں 25,000. اچھا, ایسا کہیں بھی نہیں ہے, لیکن یہاں پر یہ بھونڈے حرکت کر کے اس اچھے کام کو بھی متنازع بنا دیا گیا. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ وہ ہوٹلوں کو جو ہے نا وہ سیل کیا جا رہا ہے, یہ کیا جا رہا ہے کہ رات دیر تک نہیں کھلنے چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں کھلنا چاہیے, آپ نوٹس تو کرو, یا آپ نوٹس کرتے نہیں ہو. مجھے میں ڈائریکٹر صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. ڈائریکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی جو 4 دن پہلے کا ایک امپلیمنٹ ہوا تھا 12 بجے بند, کیا اب وہ بند ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہوٹلز کا؟ کیونکہ ہم نے تو اناؤنس کیا تھا یہ کہ 12 بجے بند ہو رہے ہیں. ارے کل ہی میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ جیسے وہ سیل ہو رہے تھے, سارا سلسلہ نہیں سیل. دیکھیں میں ایک بات بولوں ظفر بھائی, ایک میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اقدامات ایسے ہیں کہ جو ضروری ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کا طریقہ کار ہوتا ہے نا, اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے. نہیں ظفر بھائی, میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک چیز میں بتاؤں گا, یہ میں بولنا چاہوں گا کہ لوگوں کے لیے بڑے مشکل مسائل ہیں, جو کھانا رات میں دیر سے کھا رہے ہیں, جاب سے دیر سے آ رہے ہیں, جن کی فیملیز یعنی بیچلرز رہ رہے ہیں, ان کے لیے بہت مشکل. لیکن جتنا بڑا نام اتنا بڑا سڑک کو گھیرا ہوا انہوں نے. ٹھیک ہے, یا تو آپ انڈر گراؤنڈ بنائیں, یا آپ روف ٹاپ لے لیں, یا اوپر ایک منزل لے لیں. ٹھیک ہے, روڈ ایسے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ نہیں جا سکتے, لوگ نہیں دیکھتے. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کے لیے پرابلم ہے نا. میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اقدام ٹھیک ہے, روڈ کلیئر ہونے چاہیے, یہ تجاوزات ختم ہونی چاہیے, یہ باہر چیئرز نہیں لگنی چاہیے, ٹائمنگ ہونے چاہیے, اور اس کا متبادل بھی ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ لوگ رات کو دیر سے آتے ہیں تو کھانا, ارے بھائی کھانا آپ جو ہے اس کو آپ سروس دو نا, کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ ہوم ڈیلیوری دے رہے, لے جائیں, آپ گھر پہ کھائیں کھانا. ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ ہوٹل میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھائیں کھانا, تو یہ بھی ایک طریقہ ہے نا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں وہ ہوش پوش اقدامات ایک دم شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ ہوٹل بند, وہ دکانیں بند, سیل کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ارے روزی روزگار تو آپ دے نہیں رہے ہو, جو کر بھی رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ ایک دم جو ہے نا وہ چھاپے لگا دیتے ہو, یہ کرتے ہو. ان کو ترتیب میں لاؤ, ان کو نظم و ضبط کے اندر لاؤ, اچھا کام ہے, ضروری ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ٹائم بھی دینا چاہیے کہ یہ ٹائم دیا جا رہا ہے, اس عرصے کے اندر آپ اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ روف ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنا بیٹھک بنا لیں, وہاں پر آپ اپنی چیئرز لگائیں, وہاں پر آپ جو ہے وہ
सिटिंग अरेंजमेंट करें, वहां पर आप खाना खिलाएं, आप फुटपाथ पे क्यों खिला रहे हैं? ये तो वैसे ही अजीब सी फुटपाथ बात पे है। खिलाना, फिर रोड के ऊपर पार्किंग्स करवाना, ये तो हाँ, गलत चीज है ना। बिल्कुल गलत है। आप रोड आप रोकते हैं, उसके बाद किसी इमरजेंसी, अब आपको अगर मैं बताऊं कि आपका जो खुदादाद कॉलोनी के पास मशहूर 2-3 होटल्स हैं, ठीक है, 10 दिन पहले की रिपोर्ट है कि वहां पर क्योंकि टेबल्स बहुत सारे लगे हुए थे और आधा रोड कवर था, और क्योंकि गाड़ियों वालों को भी जहां जगह मिलता है वो घुस जाते हैं, जब तक ये चला नहीं होके था, तो एक बंदा जिसको सिवियर हार्ट अटैक हुआ था, वो उस रास्ते से जाते जाते जब तक रास्ता क्लियर हुआ वो दम तोड़ चुका था। तो आप मुझे बताएं, तो गलत है ना, इंसानियत का कत्ल है। क्या कहेंगे इकबाल भाई इस बारे में? इत्तेफाक है इस पर। बिल्कुल सही है। और ये खुदादाद कॉलोनी से कायद आज़म मज़ार भी मिलता है, जहाँ पीपल्स पार्टी का दफ्तर भी है, जमात इस्लामी के ऑफिस है, और वहाँ तक जाता है, तो वहाँ से रास्ता रोकना नहीं चाहिए। ऐसे ही है। बिल्कुल सही। एक बात और मैम रूबी, हम अगर बात करते हैं, या बीइंग कैंसर पेशेंट में बात करता हूँ, एमएल स्टेज 2 है मेरी, तो हमारे यहाँ पर ना बड़ा एक फुकदान आता है, मरा क्यों नहीं, अच्छा जिंदा क्यों है, मोटा क्यों है, बीमारी है तो पतला हो जाना चाहिए था। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें ना ऐसी होती है ज़िंदगी में कि मैं डॉक्टर्स को बुलाकर पूछा कि भाई ये मसले हो रहे हैं, तो उसमें कहा कि नहीं, उसमें हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, तो आप स्वेल कर जाते हैं, जो कि आपको यहाँ से भी फील हो रहा होगा। तो लोगों ना बातें करने में बड़े ईजी रहते हैं ना, कि तुम अभी तक मरे क्यों नहीं, अच्छा मर भाई, मैं कोई ठप्पा लगा के थोड़ी जो बहाना हो गया चले जाएंगे। तो जब इस तरीके से लोगों को डिमोटिवेट किया जाता है, इसको प्रोग्राम से हटा दो क्योंकि ये कैंसर पेशेंट है ये, तो क्या ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि रॉन्ग परसेप्शन है हमारी सोसाइटी का। लेकिन जब जो आपने बात की कि डेफिनेटली जिसका वक्त मुकर्रर है तभी उसी वक्त पे उसको जाना है, ऐसे ही ठीक है। इससे पहले आप ये बहुत ही हमारी सोसाइटी के अंदर ये लोगों के मामला में इंटरफेयर करना, ये नहीं करना चाहिए। मैंने जो आपको कहा था ना बात, मैं इसी पर बात करने जी। वाला था पहले भी आपसे, जो आपने कहा कि कैंसर है और इन्होंने कहा वक्त मुकर्रर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। आपने कोई चीज़ लिखी है, आपने लिखी है, आप काट के उसको बढ़ा सकते हैं कि नहीं? नहीं। 10,000 देने हैं इनको, आपने काट कर नहीं 1 लाख देना है, कर सकते हैं ना? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर है। उसने आपकी 80 साल उम्र लिखी है, ठीक है, आप कहते हैं, लेकिन वो चाहे तो वो 90 या 100 साल का लिख सकता है। अब मैं बतलाऊं, अर्ज करूं कि मेरी नानी को कैंसर हो गया था, 4-5 डॉक्टरों ने, उस वक्त के बड़े बड़े डॉक्टरों ने 1974-75 कह दिया था कि अब ये मरने वाली हैं। मैं छज्जे पर गया, फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, सजदे में गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि ए अल्लाह, मैं नानी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अगर नानी मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा, आप बचा लीजिए। यकीन मानिए 10 साल और जिंदा रही वो। इसीलिए आपसे भी कहता हूँ, इन रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है। वो आपकी उम्र अगर 40 साल या 50 साल है, वो 90 साल कर देगा। आप इंशाल्लाह। नहीं, आप जो बात कर रहे थे ना इकबाल भाई, आपने एक बात की थी, बिलीव करें, 100% अल्लाह पर यकीन करें। नहीं, मैं एक बात आपको करना, देखिए अल्लाह पर बिलीव है तो आज तक यहाँ मैं ये भी ज़रूर कहता हूँ कि मेरे बहुत प्यारों ने टप्ट किया कि ये शो बंद हो जाए, लेकिन तब मैं इस बारे में वाकई में अपने चांडियो भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इबाद भाई का, कि जो मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये आपने एक बात की थी ना कि हो सकता है उसने झूठ बोला, वो झूठ नहीं था, वो विक्टिम मैं था, मैं प्रूफ के साथ गया था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस बंदे ने ये कहा कि नहीं, अभी तो हमें अपनी पार्टी को चमकाना है, और देने वाला जो था वो खरापति आदमी है, वो खानदानी खरापति आदमी है, उसको रोक दिया गया कि नहीं ये नहीं करो, इसके भी जो पैसे वो हमारे उस पर लग जाएंगे। तो मैं इस बारे में कह रहा था कि ये चीज़ मैं ऑन एयर बैठ के कहता हूँ, मुझे तो किसी चीज़ का फेम वो नहीं है। आपको जो चीज़ है, मैंने हमेशा, एक बंदे ने कहा यार यहाँ चलते वहाँ चलते, मैंने कहा देखो मैं आपस में बात नहीं करता, मैं ऑन एयर बैठ कर बात करता हूँ, और ऑन एयर मुझे 10 लोगों ने भी देखा ना गैर ने, तो मेरा चेहरा कहीं ना कहीं रिकग्नाइज हो जाएगा, ठीक है ना। वो 10 भी मुझे, अच्छा ये वो पेशेंट है जिससे बात कर रहा था ये, तो मैंने कहा आपको मैं ऑन एयर दलाइल दे रहा हूँ, मैं फिर बात ही नहीं कर रहा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि बीमारी अल्लाह की तरफ से है, हो सकता है अल्लाह ताला मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हो कि जब मैं वापस जाऊँ तो मेरा कोई गुनाह ही ना हो, ठीक है। लेकिन लोगों के रवैये ना, हमें उस चीज़ों पर, आजकल खुदकुशी आपने देखा होगा इकबाल भाई कि बहुत ज़्यादा आम हो गई है। वो क्यों आम हो गई है कि लोगों की तंगदस्ती, इसके तो अमाल ही बुरे हैं, इसके ऊपर तो बदनीयती है, गंदी नीयत का आदमी है, ये है वो है। आपके साथ कल ही एक सेशन हो रहा था वहाँ पर, और भाई ने एक बात की कि मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात, वाकई में साबित कदम होना चाहिए, लेकिन हम इंसान अशरफुल मखलूकात है ना, हम डगमगा जाते हैं, आपको जो भी मिल रहा है मयसर है। तो
آپ کو روٹی تازی یا باسی کا الباس تب ہوتا ہے جب آپ کا پیٹ آدھا بھرا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا پیٹ بالکل خالی اور جان جا رہی ہے تو فنگس یعنی الی لگی ہوئی روٹی آپ کاٹ کر وہ باقی پورشن کھا لیتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ تو زندگی کی حقیقت دراصل اس دھوپ کی تپش سے بہت زیادہ آگے ہے کہ جو حقیقت کو عکس دیتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا لیکن ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں بھی اس حوالے سے ایک بات کروں کہ بندہ جو ہے نا وہ مرض سے نہیں مرتا. ایسے ہی ہے. یہ تو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جیسے بس وہ یعنی یہ مرض تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انتقال آپ کو کر گیا. blame نہیں لیتا نا, آپ صرف مرض دیکھیں دے بعض دیتا اوقات اچھا بھلا آدمی بالکل پرفیکٹ سیٹ, یعنی کوئی بیماری بھی نہیں اسے, وہ چلتے چلتے گرا اور احساس کی بات ہے. ہاں تو اچھا اب یہ جو ہے نا یہ تو اب وہی مہلت اور جو مدت اللہ پاک نے رکھ دی ہے, جو زندگی اس کے لیے لکھ دی ہے, اسی کے مطابق اس کو موت آنی ہے خواہ کوئی بھی ہو نا. ایسے ہی ہے. یہ بیماری جو ہے یہ تو ایک بہانہ ضرور بنتی ہے, لیکن بیماری سے بندہ مرتا نہیں ہے. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ یار یہ بیمار ہے تو بس یہ اچھے بیمار جو لوگ ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں اور جو اچھا والا ہے وہ گزر جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنے آج معاشرے کل کے کا تو دور ایسا ہے ظفر بھائی کہ اگر کسی کا پتہ چل جائے نا, کسی کو ڈینگی, کیونکہ ڈینگی سے بھی بیچارے لوگ بہت مار رہے ہیں, ٹھیک ہے مجھے بھی ڈینگی ہوا تھا, تو مقصد یہ کہ اس کو ڈینگی ہو گیا, اس کے پلیٹلیٹس گرے, اچھا درزی کو بھی فوراً ذرا کپڑے جلدی سی دینا, کہیں جلدی پہلے دن نہ پائے. آج کل مرنے کو بھی پبلک کر دیا گیا. اچھا پہلے دن جو ہے وہ تھوڑا سا ملتا جلتا وائٹ سے پہنیں گے کیونکہ میت جا رہی ہے. اچھا سیکنڈ ڈے تھوڑا سا پیچ پہ چلے جائیں گے, تھرڈ ڈے ہم اورنج یا بلیک پہ, سوری بلیک یا رائل بلو پہ جائیں گے. سوگ فیل ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں پر نا بڑے ٹرینڈز آ گئے ہیں, مطلب مرنے کو بھی بڑا ٹرینڈی بنا دیا ہم نے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل دیکھیں ہماری جو زندگی ہے نا اس کے اندر مصنوعیت زیادہ آ گئی ہے. ایسے ہی ہے. اتفاق کریں گے آپ لوگ اس سے. بالکل اب صحیح. ہم جو ریئل جو چیزیں ہیں نا ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اور جو ہے نا پوز زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. پلاسٹک کے پتلے بن چکے ہیں. ہاں پوز زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, اندر سے جو ہمارا انر ہے نا وہ خالی ہوتا ہے. نہیں, سادگی ختم ہو گئی ہے. بالکل Exactly. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا, آپ تو اس کے وکٹم ہوں گے کیونکہ آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں, انہوں نے کہا کہ پہلے زمانے میں میلاد بڑے ہوا کرتے تھے. اچھا اس میں کیا تھا, بلکہ نہیں مجھے شاید کوی انکل نے بتایا تھا, کوی جو ہمارے وہ ہیں, کہتے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے میلاد پہ ضرور جاتے تھے. میں نے کہا اچھا جی, کہتے وہاں پر 2 بالوشاہیاں اور ایک پلاسٹک کا کوئی پھول ہوتا تھا اس میں خوشبو ڈال کے دیتے تھے, تو کہتے ہیں ہم وہ لینے جاتے تھے ہر جمعرات کو. تو آج کل تو جب تک اچھا لوش کھانا نہ ہو تو لوگ میلاد سے اور محفل قرآن پاک سے بھی دور ہوتے چلے گئے. اور یہاں پر وقت آئی گیس ختم ہوتا جاتا ہے, اور سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. انسانیت کا نغمہ میں نے نہیں سنایا. میں بالکل اینڈ میں آپ سے سنتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے جی ہم اقبال بھائی سے نغمہ بھی سنیں گے, اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. جب بھی ہاتھ اٹھائیں انٹائٹیو میٹرو نیوز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. اس عزم کے ساتھ کہ بھلائی کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں آپ کو کامیاب کرے گا. کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.